السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا بھی ہوگا، اور اس وقت تو یہ خبر لگاتار نیوز پر چل رہی ہے کہ یوسف خان صاحب، جن کا نام دلیپ کمار تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں اللہ کا فضل و کرم ہے، اتنے فالتو اور ٹھلوا لوگ رہتے ہیں کہ انہوں نے جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جہنم میں جائیں گے، کچھ نے کہا جنت میں جائیں گے، کچھ نے کہا زندگی بھر نام دلیپ کمار کے نام سے کمایا اور سب کچھ دلیپ کمار کے نام سے کیا، اور دفنایا قبرستان میں جا رہا ہے، نہیں ان کو جلایا جانا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو کل سے اب تک سننے کو ملی ہوں گی، لیکن اس سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بنیادی بات، ان کی زندگی کا بڑا حصہ یقینی طور پر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فلموں میں اور اس گندگی کے اندر، اس فسق و فجور میں گزرا ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے زندگی کے جو آخر کے 30 سال تقریباً گزارے ہیں، وہ اپنے گھر پہ گزارے ہیں، اور ان کا آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا بڑا کام تھا، بڑا کاروبار تھا۔ ان کی غلطیوں پر تو اگر کوئی نگاہ ڈالے گا تو وہ جو چاہے کہہ لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے، فیصلہ اللہ رب العزت والجلال کو کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں تو بہتر ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہوا ہے، انہوں نے حج بھی کر لیا تھا، توبہ اور تلہ بھی کر لیا تھا، تائب ہو گئے تھے، تو پھر اب ہمیں اور آپ کو چپ ہی رہنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر بات ہے، کوئی جملہ نہ کہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ان کی زندگی میں جو آخری دور تھا، اس میں کافی حد تک اللہ کی طرف رجوع بھی تھا، توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام تھا۔ میرے والد صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت ہی ایک کریم النفس آدمی تھے، بہت نفیس آدمی تھے، قوم کی فکر کرنے والے تھے، ملت کا درد رکھنے والے تھے۔ یہ تمام باتیں ہم نے سنی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بزرگوں سے ان کا بڑا تعلق تھا۔ ایک یہاں چھوٹا سا واقعہ میں اس سلسلے میں عرض کیے دے رہا ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ یہ ہے، مولانا محمود دریابادی نے اس واقعے کو اپنے کل کے مضمون میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ہی، یعنی یوسف خان صاحب نے ملاقات کا ارادہ کیا مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ٹائم لیا گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، ٹائم لیا گیا، وقت لیا گیا، وہ حضرت سے ملنے پہنچے، حضرت کی مجلس میں بیٹھے، وہاں نعت کا دور چل رہا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، مسجد میں جا کے نماز پڑھی گئی، پھر خاص وقت میں حضرت نے ان کو ملاقات کا وقت دیا اور 10 منٹ الگ سے ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت ایم پی بھی تھے، وہ لوٹ کر آئے تو ان کے چہرے پر طمانینت و اطمینان تھا۔ یہ تمام چیزیں یقینی طور پر یہ بتاتی ہیں کہ بہرحال ان کی زندگی ابتدا میں، شروعات میں جیسی بھی رہی ہو، لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ان کی زندگی کا یہ آخری دور اچھا تھا۔ اور بہت بہتر یہ ہے کہ ہم جج نہ بنیں، ہم فیصلہ کرنے والے نہ بنیں، ہم ان کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کن بات نہ کریں، کیونکہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، اور وہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ ان کو کہاں جانا ہے۔ بس ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی سیئات، ان کی جو برائیاں ہیں انہیں معاف فرما دیجئے، اور ان کی اچھائیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ وہ اللہ جو ایک زانیہ عورت کی صرف اس بات پر مغفرت کرتا ہے کہ وہ ایک بلی، پیاسی بلی کو اپنے جوتے سے پانی پلا دیتی ہے، وہ اللہ جو 99 قتل کرنے والوں کی مغفرت اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ وہ توبہ کے لیے چل دیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کافی ہے اس کے لیے کہ ہم ججمنٹل نہ بنیں، ہم فیصلہ نہ کریں، بلکہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور بہرحال مغفرت کی دعا کرنے سے تو کوئی منع ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ جو آدمی جس کو سہولت ہو مغفرت کی دعا کرے اور توبہ استغفار کرے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو درگزر فرمائے اور ان کو معاف فرمائے۔ بہرحال چاہے جو بھی ہوں، جیسے بھی تھے، ایک مسلمان تھے اور اپنی آخری قیامگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی بھی سوال اگر ہو، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ
اب مجھ سے وہ سوال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کو سمجھ کر شیئر بھی کریں گے۔ بیچ میں ڈسٹربنس ہوا تھا کچھ کیمرے کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، اس سلسلے میں معذرت ہے۔ پیغام کو پورا آخر تک دیکھیں، جنہوں نے فالو نہیں کیا ہے فالو کریں۔ ہم پھر ملیں گے، ہم روزانہ اس وقت اپنے پیغام کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے روزانہ اس وقت دیکھیں، شیئر کریں۔